علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔ اب یہاں پر کہا جاتا ہے کہ اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم غیب تھا یا نہیں، تو قطعاً ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے جو بھی تھا ان کے پاس اللہ کی جانب سے تھا۔ یہ شرک والی بات ہی غلط ہے۔ کیا خود ان کی حیات اللہ کے علاوہ کہیں اور سے تھی؟ نہ، اللہ سے تھی۔ ان کا علم، ان کا مقام، ان کا مرتبہ، انہیں کس نے رحمت للعالمین بنایا؟ اللہ نے بنایا۔ انہیں علم کس نے دیا؟ وہ بھی اللہ نے دیا۔ اب اگر کہا جائے کہ ان کے پاس علم غیب تھا تو کوئی شرک کی بات نہیں ہے، جو کچھ تھا وہ اللہ کی جانب سے تھا۔ اب یہ بڑی عجیب بات ہے کہ شیطان کو پتہ چل جائے، شیطان جان جائے کس کی کیا نیت ہے، یہ شرک نہیں ہے، لیکن اگر اللہ کا نبی کے جو اشرف الانبیاء اور رحمت للعالمین ہے ان کے بارے میں اگر کہا جائے انہیں علم ہو گیا تو یہ شرک ہے۔ یعنی اللہ کی بارگاہ سے دھتکارے ہوئے کہ اگر یہ طاقت بیان ہو جائے تو کوئی شرک نہیں، لیکن وہ ذات کے جس کی کوئی حد و حدود نہیں، عظمت کی اور جلالت کی اور رفعت کی، ان کے بارے میں اگر آپ کہیں کہ ان کو پتہ چل گیا، ان کو علم ہو گیا تو یہ شرک ہے۔ تو یہاں پہ پتہ چلا کہ بھائی اشرف الانبیاء کے بارے میں اب ان کی زبان استعمال ہو رہی ہے جو اشرف الانبیاء کے فضائل کو گھٹائیں۔ اشرف الانبیاء کے بارے میں بقول ان کے کہ یہ غلو ہو رہا ہے، غلط ہو رہا ہے، شرک ہو رہا ہے، یہ تو حرام ہے، لیکن سوال کیا جائے شیطان کے بارے میں جو آپ غلو کر رہے ہیں یہ بھی حرام ہے یا نہیں ہے؟ تو ہمیں ایک کیفیت نظر آئے گی کہ اشرف الانبیاء کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی گئی، جس طرح سے ان کے والدین کی عظمت کو گھٹانے کی کوشش کی۔ ہمیں پورا دفاع کرنا چاہیے حضرت ابو طالب کا، اور ہمارے برادر محترم نے بھی، مولانا نے بھی توجہ دلائی، لیکن یہاں تو ستم یہ ہے کہ حضرت ابو طالب کا دفاع تو ضروری ہے بلا شک، لیکن یہاں تو حضرت عبداللہ اور حضرت آمنہ علیہم الصلاۃ والسلام جو والدین ہیں اشرف الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے، انہیں کافر کہا جا رہا ہے۔ تو یہاں سے پتہ چلا کہ ایک پورا سلسلہ چل رہا ہے اسلام کے نام میں، اسلام کی آڑ میں، کہ اشرف الانبیاء کے معجزات کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اشرف الانبیاء کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جاتی ہے، اشرف الانبیاء کے والدین کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے، اشرف الانبیاء کے وہ چچا کے جنہوں نے والدین کے بعد پالا اور دادا کے بعد پالا، ان کے فضائل کو بھی گھٹانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ اور پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اشرف الانبیاء کے دنیا سے جانے کے بعد ان کے خاندان پر، خصوصاً ان کی آل پر ظلم ہو رہا ہے، اور وہ لوگ کہ جن کو آپ نے شجرہ ملونہ کہا، یہ عجیب بات ہے عالم اسلام میں، وہ لوگ کہ جن کو شجرہ ملونہ کہا ان کے فضائل بھی پڑھے جا رہے ہیں اور ان کو بلند مقام بھی دیا جا رہا ہے، اور اولو الامر بھی کہا گیا، اور ذل الہی بھی کہا گیا، اور امیر المومنین بھی کہا گیا، اور وہ حکم بن آس کہ جس کے لیے کثرت سے روایات ہیں خود تمام مسلمانوں کے درمیان کہ آپ نے فرمایا حکم بن آس پر وما بلد، اور جو اس سے پیدا اس پر لعنت، یعنی مروان بھی اسی میں شامل ہے۔ اسی وجہ سے کوئی بھی مروان کو صحابی نہیں کہتا، لیکن آپ دیکھیں کیا ہوا، آل رسول کو قتل کر دیا، یہ شجرہ ملونہ بھی پاور میں آ گئے، اور وہ حکم اور اس کی نسل پہ جو آپ نے لعنت کی تھی وہ بھی پاور میں آ گئی۔ علی علی حق ہے، علی حق ہے، علی حق ہے، علی علی جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر حق ہے ادھر مولا، جدھر مولا ادھر حق۔